أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. सुबहान अल्लाह माशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन। राहत है रमज़ान, सुकून है रमज़ान। बेशक नाज़रीन, राहत है रमज़ान, क्योंकि इसी रमज़ान मुबारक के सदक़े हमें मुआफ़ कर दिया जाता है। इसी रमज़ान मुबारक के सदक़े हमें वो सब चीज़ें अता कर दी जाती हैं जिसकी ख्वाहिश हम दिल में लेकर बैठे होते हैं। बेशक अल्लाह पाक हमसे राज़ी होता है और अल्लाह पाक ने स्पेशली इस माह का हर अशरा जो है वो किसी एक ख़ास चीज़ के लिए मखसूस कर दिया है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, हमें एक ऐसी खूबसूरत रात दी है, शब कद्र जैसी रात दी है, जिसमें हम अपने तमाम कोताहियों और गलतियों की माफ़ी भी मांग सकते हैं। नाज़रीन, आज फिर हम आपके साथ मौजूद हैं, एक अलग मौजू लेकर, एक इनवान लेकर, जिस पर हम बातचीत करेंगे। नाज़रीन, रोज़ की तरह हमारे पास एक डिफरेंट टॉपिक होता है जिस पे हम कैजुअली बातचीत कर रहे होते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमानाने ग्रामी मौजूद होते हैं जो इस टॉपिक पर हमारे साथ बात कर रहे होते हैं, हमारी इस्लाह कर रहे होते हैं कुछ मामलात में जहाँ हम दुरुस्त नहीं होते। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी समाजी जो मुआशरा है उसमें भी एक अलग मुकाम रखता है, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है सब्र और शुक्र। जी हाँ नाज़रीन, सब्र और शुक्र का मानी बर्दाश्त करना है और शुक्र का मानी है शुक्र अदा करना हर चीज़ पर, हर बात पर। लेकिन आज का हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हमें सब्र ही नहीं है। किसी भी चीज़ को लेकर हम जल्दी हाइपर हो जाते हैं, हम जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, चाहे वो हमारी यूथ है या फिर हमारे जो आज के बुज़ुर्ग हैं वो हैं, लेकिन उनमें गुस्सा बहुत जल्द आ जाता है। इस गुस्से को किस तरह से कंट्रोल करना है, गुस्से के हवाले से क्या अहकामात दिए गए हैं और गुस्से को हराम भी कहा गया है, तो इसकी क्या वजूहात है, इन तमाम चीज़ों पर आज हम बातचीत करेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, मैं आपसे दरख्वास्त कर रही हूँ
کہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ خاص مہینہ ہے، تو آپ اپنے لیے بھی دعا کرتے ہوں گے، ہمارے لیے بھی دعا کیجئے، ہمارے جو ساتھ میری ٹیم ممبرز ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجئے، ہمارے مالکان کے لیے بھی دعا کیجئے، اور دعا کیجئے وہ ہر چیز جو ہمیں جائز خواہش، جو ہماری خواہش ہے وہ پوری ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک ہماری مغفرت بھی فرمائے، ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں کو بھی معاف کرے۔ ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ مہمانان گرامی موجود ہیں، سب سے پہلے تو میں ان کا تعارف کروا دوں آپ کے ساتھ۔ ناظرین، محمد عمر چشتی صاحب ثنا خواں ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ سر بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ یہ ماشاءاللہ ملک پاکستان کے بہت اچھے نعت خواں ہیں جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے وقت نکالا آنے کے لیے۔ جو میری جانب موجود ہیں جنہوں نے تلاوت قرآن پاک سے باقاعدہ ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز کیا ہے، قاری سجاد چشتی صاحب، سر السلام علیکم، بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا۔ اور ان کے ساتھ جو موجود ہے مفتی ابوبکر قادری انوری نقشبندی صاحب، یہ مفتی ہیں اور مذہبی اسکالر ہیں۔ سر السلام علیکم، سر بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین، روز کی طرح ہم جیسے ہی ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں، ہم سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک کے بعد ہم نعت کی طرف جاتے ہیں تاکہ ہم اپنے دل کو اس نور سے منور کر سکیں جو کہ نعت کے الفاظ سن کر ہم محسوس کرتے ہیں، وہ محصور کن جو ایک ہوا ہوتی ہے ہم اس کو محسوس کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آج پھر سے تلاوت قرآن پاک سے چونکہ باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے تو ہم نعت کی جانب جاتے ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے ہم محمد عمر چشتی صاحب سے۔ جب مسجد نبوی کے نظر آئے، اللہ کی رحمت کے نظر اللہ کی رحمت کے نظر سبحان اللہ۔ کیسے نہیں ملتے جب سامنے آنکھوں کے نظریہ آئے، جب سامنے آنکھوں کے دربار نظریہ آئے، مکے کی فضا میں طیبہ کی ہوا مکے کی فضا میں طیبہ کی ہوا میں
सुभान अल्लाह। हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए। सुभान अल्लाह। हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए। सुभान अल्लाह। जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए। अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए। सुभान अल्लाह, माशा। बेशक अल्लाह की रहमत के आसार नज़र आए। बेशक अल्लाह की रहमत के आसार ही हैं जो हम देख रहे हैं, क्योंकि हमें इतना मुबारक महीना दे दिया गया है। इससे हमें और क्या ज़्यादा चाहिए कि इतना खूबसूरत महीना हमें तोहफ़तन दे दिया गया, और उसके बाद ईद भी दी जाती है, और वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है। तो नाज़रीन, जो भी हमारी गलतियाँ कोताहियाँ जो भी हमसे सरज़द हो गई हैं, किसी का दिल दुखा दिया है या हमने कुछ ऐसे गुनाह कर लिए हैं जिस पे हमारा ज़मीर हमें मुलामत करता है, तो जाइए अल्लाह के दरबार पर अपनी हाज़िरी दीजिए, और अल्लाह सुनने वाला है। बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है, वो कुन फ़यकुन पर कादिर है। वो आपकी तमाम गलतियों कोताहियों को माफ़ कर देता है। जो भी जायज़ ख्वाहिशात हों आपकी, वो भी मांगिए, क्योंकि बेशक वो अता करने वाला है। वो अपने बंदों को अता ज़रूर करता है, चाहे सूरत हाल जो भी हो। हाँ, देर हो सकती है क्योंकि उसके घर में देर है, मगर यकीन रखिए अंधेर नहीं है। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो सब्र और शुक्र है। नाज़रीन, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि जब भी हमें बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि हर बुराई की जड़ तकरीबन गुस्सा है। हमें गुस्सा आया तो हमने किसी को मारा, हमें गुस्सा आया किसी का दिल दुखाया, गुस्सा आया किसी को गाली दी, गुस्सा आया तो हमने लड़ाई झगड़ा किया। तो हर जो बुराई है उसकी जड़ गुस्सा है, इसलिए गुस्से को हराम करार दे दिया गया है। नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जब भी गुस्सा आए तो आपको आयतुल कुर्सी पढ़ लेनी चाहिए। अगर आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ रहे आप तो दुरूद पाक पढ़ लें, क्योंकि गुस्सा जो है वो शैतान की तरफ से आता है। तो जब भी आपको इस तरह का कलमा पढ़ते हैं, आप कोई भी अल्लाह का जिक्र करते हैं या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं, तो शैतान दूर भाग जाता है। तो इसलिए नाज़रीन, जब भी आपको गुस्सा आए तो कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू कर दीजिए, ज़िक्र इलाही शुरू कर दीजिए, उससे आपका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मुफ्ती साहब मौजूद हैं, मुफ्ती अबू बकर कादरी अलवरी नक्शबंदी साहब, उनसे हम जानते हैं कि सब्र और शुक्र है क्या। सर, सबसे पहले तो हमें यह बताइए, सब्र और शुक्र बेसिकली है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद व बेहिसाब शुक्र है कि जिसने हमें हिदायत और रहनुमाई के लिए कुरान मजीद, फुरक़ान हमीद जैसी बहुत बड़ी दौलत और नेमत से नवाजा। बेशक। और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक और क़यामत तक लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया किराम मबूस फरमाए, और सबसे आखिर में आखिरुज़्ज़मा नबी हुज़ूर ताजदार कायनात अलैहि तहिय्यतु वस्सना वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक के लिए नबी बनाकर भेजा। कुरान मजीद ने हमारी रहनुमाई की, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी मुबारक ज़िंदगी में हर मसले के अंदर हमारी रहनुमाई फरमा कर मेहरबानी फरमा दी। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब्र के हवाले से इरशाद फरमाता है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के दूसरे पारे में सूरह बकरा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दोनों चीज़ों का ज़िक्र बड़ी तफसील के साथ और बड़ी वजाहत के साथ कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शुक्र का भी तज़किरा कर रहा है और साथ साथ सब्र का भी बयान फरमा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो, तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा।
اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا تم میرا شکر کرو، جب تم میرا شکر کرتے ہو تو پھر میں اپنی نعمتیں جو تمہیں پہلے سے اتنی لا تعداد میں عطا کر چکا ہوں، ان نعمتوں کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے میں اور زیادہ اضافہ بھی فرما دیتا ہوں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے 13ویں پارے کے اندر کہ تم جب میرا شکر کرتے ہو، میری نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہو، تو جو میں نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں ان کے اندر اور زیادہ اضافہ اور برکت عطا فرما دیتا ہوں۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اس کی نعمتیں اس قدر ہیں کہ ہم ساری زندگی بھی سجدے میں رہیں، ایک لمحے کو بھی سجدے سے نہ اٹھیں، تب بھی ہم ان نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ تو شکر بیسیکلی کس طرح سے ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم تو شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ شکر کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک ہے کہ زبان کے ساتھ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا، کہ جیسے ہی ہمیں کوئی بھی نعمت ملتی ہے، نعمتیں جیسے آپ نے کہا بالکل بجا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے، بے شک احاطے سے باہر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرما دی ہوئی ہیں۔ اب ہر نعمت پر ہم شکر ادا کریں، کما حقہ، سجدے میں پڑے رہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، جو مرضی کہتے رہیں، کما حقہ، ہم حق نہیں ادا کر سکتے، لیکن اپنی طاقت اور اپنی بساط کے مطابق جتنا ہو سکتا ہے ہم اس طریقے سے اپنی طاقت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، بس وہی اللہ رب العزت قبول فرما لیتا ہے۔ صاحب یہ بتائے گا کہ شکر ادا کرنے جیسے آپ نے کہا کہ اپنی استطاعت اپنی طاقت کے مطابق، تو کیا اس طرح سے بھی شکر ادا کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہمیں اچھا ہم کما رہے ہیں تو اس میں سے آدھا جو ہے وہ ہم غریبوں میں بانٹ دیں، یا اس کا چوتھا حصہ غریبوں میں بانٹ دیں، تو کیا یہ بھی شکر کی ایک قسم ہے؟ بالکل، میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ شکر کی کئی صورتیں ہیں اور کئی قسمیں ہیں۔ اگر ہم زبان سے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کلمات کے ساتھ تو یہ بھی شکر ہے۔ اگر ہم دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا ہم شکر ادا کرنا چاہیں، یعنی تسلیم کریں کہ جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے مجھے دیا ہے یہ رب کی عطا ہے، اس میں میری کوششیں، کاوشیں، محنتیں اور میری اپنی جو اپنا ضروریات کی جو چیزیں ہیں، یہ ضروریات سے بھی زیادہ مجھے رب کائنات نے عطا فرما دیا ہے، یہ میری کوشش اور کاوش کی وجہ سے نہیں ہے، یہ میری تعلیم اور ترقی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ میرے کام کرنے اور محنت کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ سارا کچھ مجھے اللہ رب العزت اپنی رحمت سے عطا فرما رہا ہے۔ اس چیز کا دل سے اقرار کر لینا یہ شکر بالقلب ہے، اور شکر باللسان، زبان کے ساتھ ہم شکر ادا کریں، اور شکر بالعمل بھی ہے، وہ یہی ہے کہ جو کچھ ہم نے حاصل کیا اپنی زندگی کے اندر، اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کر دیا ہے، ہم ان چیزوں کے اندر لوگوں کو شریک کر لیں، جن کے پاس وہ چیز نہیں ہے ہم انہیں بھی اپنا حصہ دار بنا لیں، تو یہ بھی ایک شکر کی علامت ہے۔ اچھا مفتی صاحب، آج کل ہمیں شکر جو ہے نا وہ نہیں ہے، مطلب ہم جو مرضی نعمتیں ملتی رہے ہیں ہم شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نہیں یہ چیز ابھی اس کی کمی رہ گئی، اگر 50,000 کما رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں جی 50,000 نہیں، ہمیں لاکھ روپے کمانا چاہیے تھا، ہم نا شکرے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اس چیز کے اندر تقریباً ہمارا تمام معاشرہ اس مرض میں مبتلا ہے، الا ماشاء اللہ اچھے لوگ موجود ہیں جو اس بیماری سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ آپ کہہ لیں کہ تمام معاشرے کے لوگ اس بیماری میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اس کا علاج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے آسان طریقے سے ارشاد فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دینی معاملات کے اندر دیکھو تو اپنے سے اوپر کے لیول کے لوگ ہیں نا انہیں دیکھیں آپ، اور جب دنیاوی معاملات کے اندر آپ دیکھو تو جو آپ سے نیچے لیول کے لوگ ہیں آپ انہیں دیکھیں۔ جب آپ نیچے لیول کے لوگوں کو دیکھیں گے تو ضرور بے ضرور آپ کا دل مجبور ہو جائے گا اس بات پہ کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ بے شک، کیونکہ ہم اکثر سوچ رہے ہوتے ہیں یہ چیز جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ بھی ہونی چاہیے، وہ بھی ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے ہمارے پاس وہ بھی ہونا چاہیے، لیکن یقین کیجئے جب آپ اب سے نچلے درجے کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں وہ ایک جھونپڑی میں سوئے ہوئے ہیں، سخت گرمی ہے اور آپ اپنے گھر میں اے سی میں سوتے ہیں، تو شکر ادا کریں کہ آپ کے پاس گھر ہے۔ جب آپ لوگوں کو سڑک پہ سویا ہوا دیکھتے ہیں تو شکر ادا کریں کہ آپ کے سر پر چھت ہے۔ جب آپ 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں اور لوگ 1 ٹائم کے کھانے کو ترس جاتے ہیں تو شکر ادا کیا کریں کہ آپ کے پاس
3 وقت کا کھانا کھانے کے لیے پیسے اور روٹی موجود ہیں۔ جی ہاں ناظرین، شکر ادا کرنا چاہیے، ہم بہت ناشکرے ہیں، ہم ایسے انسان ہیں، ہم غلطیوں کا پتلا، گناہوں کا پتلا ہیں، ہم تو شکر ادا کرنا ہی نہیں جانتے۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے ان نعمتوں کا جو ہمیں مل گئی ہیں۔ ہم کسی کو گاڑی میں دیکھتے ہیں نا جاتا ہوا، ہم سائیکل پہ جا رہے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے ہمارے پاس وہ گاڑی ہونی چاہیے، لیکن وہ کس چیز سے گزر رہا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم۔ وہ ایک سوشل میڈیا پہ کلپ وائرل ہوا تھا کہ ایک بندہ گاڑی میں جا رہا ہے تو سائیکل پہ دیکھنے والا کہتا ہے کہ میرے پاس یہ گاڑی ہونی چاہیے تھی، کاش میرے پاس یہ گاڑی ہوتی۔ جب وہ دیکھتا ہے تو وہ اپاہج ہوتا ہے، وہ وہیں پہ سجدے میں چلا جاتا ہے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے پاس سائیکل ہے لیکن الحمدللہ میرا جسم سلامت ہے۔ تو ناظرین، آپ کے پاس جو ہے وہ شاید وہ جو گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس نہیں ہے، تو شکر ادا کریں اللہ پاک کا کہ اللہ پاک نے آپ کو سکون کی زندگی دی ہے، کیونکہ آج کے دور میں سب سے مہنگی چیز سکون ہے اور صبر سب سے مشکل، اور اگر صبر مشکل نہ ہوتا تو اللہ پاک اس کا صلہ کبھی بھی نہ رکھتا۔ ناظرین، باتوں کا سلسلہ تو جاری رہے گا، مگر یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے راحت ہے رمضان۔